ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب خورشید محمود قصوری صاحب، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں اور سابقہ وزیر خارجہ بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، کچھ چیزیں کچھ ان یوزول بھی لگتی ہیں، شاید اب ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ غیر ملکی سفیروں سے بھی یہاں پہ ملاقاتیں کر رہا ہے، تو ٹوٹلی لگتا ہے کہ ہم جو اس کو آپ ایک تو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آئیں گے شی اور بائیڈن کی جو ملاقات ہے اور جو ایشو ہے اس کا فلسطین کا، اور اس پہ جو مسلم امہ یا 49 کنٹریز کا جو رسپانس ہے، 1.8 بلین لوگ ہیں ہم دنیا میں۔ مگر پہلے یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ اب کیا ہمارے تمام معاملات آئی ایم ایف ہی یہاں کا ریئل رولر ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو قصوری صاحب؟ دیکھیں، بدنصیبی یہ ہے کہ 75 سال کے بعد پاکستان میں جب آپ جو دانشور ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب پاکستان کو کیسے آئندہ چلایا جائے، کیسا خاکہ ہوگا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سال سے غلط طریقے پہ چل رہا ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں کہ دنیا کا ہر ملک ہم سے آگے نکلے جا رہا ہے۔ پہلے ہم جو تھے انڈیا سے پیچھے تھے 1947 میں، 60s میں ہم انڈیا سے آگے نکل گئے تھے، چائنا سے ہم آگے تھے۔ میں نے خود چین کا دورہ کیا کمیونسٹ پارٹی کے انویٹیشن پہ، تو میں نے خوشی کا اظہار کیا جب میں نے شنگھائی میں لینڈ کیا۔ میں نے کہا ہو، یہ تو بالکل کراچی کی طرح لگ رہا ہے، اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میں اس کو کراچی سے کمپیئر کر رہا ہوں۔ ساؤتھ کوریا جو ہے اس کا جی ڈی پی ہم سے کم تھا، بڑا زیادہ نہیں تھا۔ پہلا جو پروجیکٹ لگا تھا کیمیکلز کا وہ ساؤتھ کوریا میں نہیں لگا تھا، وہ کالا شاہ کاکو میں لگا تھا۔ اس کے بعد جو ہم نے اپنا حشر کیا، چاہے وہ نیشنلائزیشن ہو یا لیک آف گورننس ہو، اس کہانی میں نہیں جاتا۔ جب آپ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا، آپ مجھے بتائیں کیا کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے؟ آپ ایشیا میں پہلے ان کے پیچھے تھے، پھر آپ ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے تھے، اب سب سے پیچھے ساؤتھ ایشیا میں بھی ہو گئے۔ خدا نہ کرے خاکم بدہن کہ آپ افریقہ کے بھی، سب سہارن افریقہ کے، ان سے بھی پیچھے ہو جائیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جب تک ایجوکیشنل بیس نہ ہو، سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامکس، میتھمیٹکس، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، جب تک یہ سٹیم کے سبجیکٹس نہیں ہوں گے، کسی زبان میں پڑھائے جائیں، یہ میڈیم کا معاملہ نہیں ہے۔ ہماری ہر جگہ میں ایشو ہو جاتا ہے، اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے۔ اور بھئی آپ بچے کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ سندھی میں پڑھائے، پشتو میں پڑھائے، اردو میں پڑھا کیا رہے ہیں؟ ایشو تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے ہی نہیں، اب تو مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، تو میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں ایک بورن آپٹمسٹ ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب بہتری کی طرف ہوں گے، کیونکہ اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ نہ اکانومی ایسے چلے گی، نہ تعلیم ایسے چلے گی، نہ آپ کی لوکل باڈیز۔ ہر بندے کو پتا ہے کیا رہوں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئے ریسورسز فرام سینٹر ٹو دا پروونسز، اس کے اندر ہو کیا گیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں، اور سینٹر جو ہے اپنے کنگال ہو گیا، قرضے لے کے اپنے وہ خرچے پورے کر رہا ہے۔ یہ بالکل سسٹم مینٹینیبل نہیں۔ بیسس ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ، پرائیویٹ سکولز ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، وہ بالکل نیم البدل نہیں۔ اور گورنمنٹ سکولز اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹلز، برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ میں پرائیویٹ سکولز ہیں۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی قصوری صاحب، میں ایک ضمن سوال کروں۔ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی قصوری صاحب، یہ ایک سوال ضمن کروں۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے یہ معاملہ آپ نے جو پوچھا آئی ایم ایف کے، آپ غلام ہو گئے ہیں۔ اور بھئی اگر آپ نے بھیکاری بننا ہے تو پھر آپ پیسے لے کے، قرضے لے کے ہی اپنا ملک چلائیں گے نا۔ تو اس سے نتیجہ یہ ہے کہ بھیکاری نہ بنے، اور بھیکاری نہ بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ری امیجن کرے پاکستان کو، جو ہر ذی ہوش بندہ آج کل کر رہا ہے۔ ٹیکس کا نظام آپ کا غلط ہے، ایجوکیشن کا نظام آپ کا غلط ہے، ہیلتھ کا نظام آپ کا غلط ہے۔ ایسے پاکستان آئندہ انشاءاللہ نہیں چلایا جائے گا۔ قصوری صاحب، گزارش یہ ہے کہ بظاہر بادی النظر میں لگ رہا ہے کہ آپ کے تجربے سے حکومت فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، وہ اس سے بھی برے طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے، جہاں آئین نہ ہو، عدالتوں کا حکم نہ ہو،
اور دوسری بات آپ کو فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف والے یہاں آئے غیر ملکی سفیروں سے ملتے ہیں، جہاں دوسرے ممالک میں یہ قرضے دینے جاتے ہیں، کیا ان سے بھی ایسے ہی ملاقاتیں کرتے ہیں؟ اور کیا فلسطین کے لیے امہ کچھ کر سکتی ہے یا بیانات تک ہی رہے گی؟ یہ دونوں سوال آپ کے لیے۔ اب جی اس کے اوپر آپ آ جائیں، یہی اصلی ایشو ہے آج کا، باقی ایشو پہ تو کسی وقت بھی، کیونکہ میرا بھی خیال تھا فورن پالیسی پہ بات کریں گے، کیونکہ میں عموماً نارمل پہ اس لیے لوکل سیاست پہ نہیں کرتا کہ وہ بڑی متنازع ہے اور قوم کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے جو سوال پوچھا ہے امہ کیا کرے گی، دیکھیے مسئلہ اس وقت یوں ہے کہ جو امہ میں میرا خیال ہے جو جہاں تک سینٹیمنٹ ہے عوام کا، اس میں تو ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، میں نام نہیں لیتا، چاہے وہ عربوں کی گلف شیخڈمز ہو، افریقہ ہو، سب کا سینٹیمنٹ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہیں، وہ تو ہے۔ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے، جو ببانگ دول اظہر من الشمس ڈنکے کی چوٹ پہ اس سے ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا دیکھے جا رہی، کیوں؟ بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ آج کا جو ابھی تک سسٹم تھا، یہ میرا نہیں خیال ہے بھائی، یہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے، جو رائز ہو رہی ہے چائنا کی اور مڈل پاورز کی، اس میں بہت سی ایشین پاورز آ رہی ہیں، ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ملیٹریلی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ سنگل سپر پاور دنیا کی امریکہ ہے، اور لیکن جو ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ آپ کو اب نظر آ رہی ہے۔ برطانیہ کے اندر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو ان کی وہ ہوم سیکرٹری تھی سویلا براورمن، جس کو انہوں نے بدلا ہے، اس کے کئی فیکٹرز ہوں گے، لیکن اس کے جو بیانات آئے ہیں وہ اتنے زہریلے تھے کہ برطانیہ کی پبلک اوپینین بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ برطانیہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک ایکسپیرینسڈ فارن منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر کیمرون صاحب کو لے کے آئے ہیں۔ امریکہ میں بھی جو صرف یہ نہیں کولمبیا یونیورسٹی نے نہیں کیا، بڑے بڑے جو امریکہ کے کیمپسز ہیں وہاں اس پالیسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ خوشی کی یہ بات ہے کہ وہاں کے جو روشن خیال یہودی ہیں، جوز، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں یہ کرا رہے، اور وہ بڑی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، ناٹ ان مائی نیم، یعنی ہمارے نام پہ یہ کام نہ کرو۔ میری اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس میں جو بدنصیب فلسطینیوں کے ساتھ ہو گیا ہے، جو ان کے بچے بیچارے مر رہے ہیں، ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ بھی بڑے بڑے ملک، چاہے مسلمان ہو غیر ملک ہو، ان کی جو ایلیٹ جو مرضی چاہے، ایک سٹیج آ گئی ہے کہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کا ذکر ہو رہا تھا، اب اس کے بغیر آگے بات نہیں چلے گی۔ ٹامس فریڈمن جو خود یہودی ہے اور امریکہ کے چوٹی کے تھنکرز میں سے ہے، اس نے آج کہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بس کرو، اب کوئی پیس پلان اپنا لاؤ، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 1967 کے بعد کا جو خاکہ تھا اس کی طرف جائے۔ ہاں وہ کچھ ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں شاید فلسطینیوں کو یا مسلمانوں کو پسند نہ آئے، لیکن ایک کم سے کم سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے۔ وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جو پرائم منسٹر اسرائیل ہے، اس کے اوپر کرمنل کیسز بن رہے تھے، اس کو تو بہانہ بن گیا کہ اس نے قوم کو اپنے پیچھے، اس کو جوتیاں مارنے کو تیار تھے، اس نے حملے کیے تھے انسٹیٹیوشنز پہ، جوڈیشری پہ، کو 4 مہینے سے ڈیلی اس کے خلاف جلوس نکل رہے تھے، اس پہ کرپشن کے کیسز تھے، لگتا تھا کسی دن ہی اندر ہو جائے گا۔ اس کو یہ موقع مل گیا ہے اور اب یہ دنیا پہچان گئی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ قوم میرے جان کی دشمن ہو گئی تھی، اب میں ان کو اس کے نام پہ یونٹی کروں۔ لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو ہاسٹیجز حماس کے پاس ہیں، یہ اتنی آسانی سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں انہوں نے آفر آج پھر کی ہے حماس نے، اور وہاں انسانی زندگی